اردو آڈیو بکس.com پر آپ سن رہے ہیں سیرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جلد سوئم، تالیف مولانا سید ابو العلا مودودی، آواز وجیح احمد صدیقی، پروڈیوسر اظہر نیاز۔ باب 13، دوسرا حصہ، صبر اور تقوی۔ اگلی آیات میں سود خواری اور زراندوزی کا متبادل بھی بتایا گیا کہ عشق مال اور بندگی زر کی جگہ مسلمان میں کیا صفات ہونی چاہیے، اور وہ تقوی کیا ہے جس کے متعلق ہم نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم میں صبر اور تقوی ہو تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ اور رسول کا حکم مان لو، توقع ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمین اور آسمانوں جیسی ہے، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال، جو غصے کو پی جاتے ہیں اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں۔ ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے، اور اس سے وہ اپنے قصوروں کی معافی چاہتے ہیں، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہ معاف کر سکتا ہو، اور وہ دیدہ و دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے۔ سورہ آل عمران آیات 132 تا 135۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ اگر مشرکین اور کفار کے مقابلے میں غلبہ اور فتح چاہتے ہو تو اپنے اندر سے دنیا طلبی، زر پرستی، نفسانی خواہشات کی بندگی نکال دو، اور ان کی جگہ یہ ایجابی پازیٹیو خوبیاں پیدا کرو تاکہ تمہارا اخلاقی مرتبہ ان سے بلند ہو جائے اور تم زمین پر خدا کی نیابت کے اہل بن جاؤ، ورنہ اگر تم بھی اخلاقی حیثیت سے ویسے ہی رہے جیسے کفار و مشرکین ہیں تو آخر تم سے اللہ کا کیا رشتہ ہے، اور کفار قریش سے کیا دشمنی ہے کہ وہ ان کے مقابلے میں تمہاری نصرت و حمایت کرے۔ دیکھیے یہاں قرآنی حکمت، وزڈم اور انسانی حکمت کا فرق کیسا حیرت انگیز ہے۔ اگر کوئی انسان جس کی نگاہ محض اسباب دنیا پر ہوتی جنگ احد کے حالات پر نگاہ ڈالتا اور مسلمانوں کی کمزوری کے اسباب کی تشخیص کرتا تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچتا کہ کفار کی مالی حالت بہت اچھی تھی۔ قریش کے علاوہ عرب کے دوسرے قبائل اور مدینے کے یہودی سرمایہ دار ان کی پشت پر تھے، ان کے پاس 200 سواروں کا رسالہ تھا، ان کے بیشتر آدمی زرہ پوش تھے، ان کے اسلحے زیادہ اچھے تھے، برعکس اس کے مسلمان صرف 50 سواروں کا رسالہ لا سکے تھے، ان کے پاس بمشکل 100 آدمی زرہ پوش تھے۔ ان کی بے سر و سامانی کا حال یہ تھا کہ اپنے مقتولوں کی تجہیز و تکفین بھی اچھی طرح نہ کر سکے تھے۔ اس وجہ سے کفار کا پلہ بھاری رہا اور مسلمانوں نے نقصان اٹھایا۔ کمزوری کا یہ سبب تشخیص کرنے کے بعد وہ اگر کوئی علاج تجویز کرتا تو یہ کرتا کہ مسلمانوں کو اپنی مالی حالت درست کرنی چاہیے۔ جو لوگ ان میں سود نہیں کھاتے انہیں بھی سود خواری شروع کر دینی چاہیے، شرح سود پہلے سے زیادہ بڑھا دینی چاہیے، غرض ہر ممکن طریقے سے اپنی جماعت کی دولت میں اضافہ کرنا چاہیے، مگر خدائی حکمت ملاحظہ ہو کہ کمزوری کا سبب مال کی کمی کو نہیں بلکہ مال کی محبت کو ٹھہرایا جاتا ہے، اور کہا جاتا ہے کہ اس عشق مال کی بیماری کو دور کرنے کے لیے شرح سود میں تو فوراً تخفیف کرنی چاہیے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس مرحلے پر صرف شرح سود، ریٹ آف انٹرسٹ کی تخفیف پر کیوں اکتفا کیا گیا، سود کو قطعی بند کیوں نہ کر دیا گیا؟ تو اس کا جواب وہی ہے جس کی طرف اوپر اشارہ کیا جا چکا ہے کہ اسلام نے تدریجی اصلاح کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ اسلام محض اخلاقی اصول بیان کرنے والی حکمت ہی نہیں ہے بلکہ زندگی میں عملاً اپنے اصولوں کو نافذ کرنے والا تدبر، اسٹیٹس مین شپ بھی ہے۔ ایک ملک کے معاشی نظام کو
یکا یک بدل ڈالنا کسی طرح ممکن نہیں ہے۔ اگر جبر اور خونریزی سے اس کی کوشش بھی کی جائے تب بھی سابق نظام کے اثرات فوراً نہیں مٹ سکتے۔ اس لیے اسلام نے اپنی جدید معاشی پالیسی پر رفتہ رفتہ عمل کیا۔ سن 3 ہجری میں جنگ احد کے بعد پہلا قدم شرح سود کی تخفیف کی صورت میں اٹھایا گیا۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غلے اور اجناس کے کاروبار میں سٹے اسپیکولیشن کو روکا اور ایک ہی جنس کی چیزوں کے مبادلے میں کمی و بیشی کو سود قرار دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مبادلہ زر ایکسچینج کی طرف توجہ فرمائی اور سونے چاندی بصورت جنس یا بصورت زر یعنی منی دونوں کے مبادلے میں ناجائز نفع بازی پروفیٹیئرنگ کا دروازہ بند کر دیا۔ آخری ضرب اور فیصلہ کن ضرب فتح مکہ کے بعد لگائی گئی، جبکہ قریب قریب پورا عرب اسلام کا سیاسی اقتدار قبول کر چکا تھا۔ اس وقت پورے زور کے ساتھ حکم دیا گیا کہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ سورہ بقرہ آیت 275۔ اللہ سے ڈرو اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا ہے اسے چھوڑ دو۔ آیت 278۔ لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سورہ بقرہ آیت 279۔ اس وقت اسلام یہ طاقت رکھتا تھا کہ بزور سود کو بند کر دے اور پورے ملک کے معاشی معاملات کو ایک نئی بنیاد پر قائم کرے۔ اس لیے اس نے نہ صرف تحریم سود کا اعلان کیا بلکہ اس اعلان کو بجبر منوا کر چھوڑا۔ سودی معاملات کرنے والے قبائل کو دھمکی دی گئی کہ اس کاروبار کو نہ چھوڑو گے تو تم پر چڑھائی کی جائے گی۔ نجران کے عیسائیوں سے معاہدہ کیا گیا کہ سودی کاروبار بند کر دیں ورنہ اسلامی حکومت ان کی حفاظت سے بری الذمہ ہے۔ نبی خائن نہیں ہوتا۔ اپنی جگہ چھوڑ کر مال غنیمت کے پیچھے لپکنے والے تیر اندازوں کی نافرمانی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صدمہ انگیز تھی۔ چنانچہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو بلا کر اس نافرمانی کی وجہ دریافت کی۔ انہوں نے جواب میں کچھ عذرات پیش کیے جو نہایت کمزور تھے۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اصل بات یہ ہے کہ تم کو ہم پر اطمینان نہ تھا، تم نے یہ گمان کیا کہ ہم تمہارے ساتھ خیانت کریں گے اور تم کو حصہ نہیں دیں گے۔ قرآن حکیم اس بدگمانی کے بارے میں صراحت کرتا ہے۔ سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ مصیبت تمہاری اپنی غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم تو خیر حقیقت شناس تھے اور کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو سکتے تھے، مگر عام مسلمان یہ سمجھ رہے تھے کہ جب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان موجود ہے اور اللہ کی تائید و نصرت ہمارے ساتھ ہے تو کسی حال میں کفار ہم پر فتح پا ہی نہیں سکتے۔ اس لیے جب احد میں ان کو شکست ہوئی تو ان کی توقعات کو سخت صدمہ پہنچا اور انہوں نے حیران ہو کر پوچھنا شروع کیا کہ یہ کیا ہوا؟ ہم اللہ کے دین کی خاطر لڑنے گئے، اس کا وعدہ نصرت ہمارے ساتھ تھا، اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود میدان جنگ میں موجود تھا، اور پھر بھی ہم شکست کھا گئے، اور شکست بھی ان سے جو اللہ کے دین کو مٹانے آئے تھے۔ یہ آیات اسی حیرانی کو دور کرنے کے لیے ارشاد ہوئی ہیں۔ اور تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی ہے، حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی، ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے،
اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ آل عمران آیت 165۔ یہ تمہاری اپنی کمزوریوں اور غلطیوں کا نتیجہ ہے۔ تم نے صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑا، بعض کام تقویٰ کے خلاف کیے، حکم کی خلاف ورزی کی، مال کی تمام میں مبتلا ہوئے، آپس میں نزاع و اختلاف کیا، پھر کیوں پوچھتے ہو کہ یہ مصیبت کہاں سے آئی؟ جنگ احد میں شکست کے اسباب پر غور کرنا ضروری تھا، مگر اسے جان کر روگ بنا لینا بھی مناسب نہیں تھا۔ سورہ آل عمران کی 139ویں آیت میں فرمایا، دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو۔ غلبے کے لیے مومن ہونے کی شرط معنی خیز ہے۔ اسے واضح کرنا مقصود ہے کہ تیر انداز اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے مرتکب نہ ہوتے اور سچے مومن ہونے کا ثبوت دیتے تو یقیناً غالب رہتے۔ آئندہ بھی دشمنوں پر فتح و غلبہ ایمان ہی سے مشروط ہے۔ احد کی شکست پر عام مسلمانوں کو رہ رہ کر افسوس ہوتا تھا۔ متصل آیت میں انہیں سمجھایا کہ اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلی ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے۔ یہ تو زمانے کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش دیتے رہتے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت 140۔ یہ اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس چوٹ کو کھا کر کافر پست ہمت نہ ہوئے تو اس چوٹ پر تم کیوں ہمت ہارو؟ خیال رہے کہ جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے، بخلاف اس کے جنگ بدر میں کفار کے 70 آدمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے اور 70 آدمی گرفتار ہو کر آئے تھے۔ کھرے کھوٹے کی تمیز۔ اس چوٹ اور آزمائش کا مقصد بھی یہ تھا کہ کھرے کھوٹے اور طیب و خبیث کی تمیز ہو جائے۔ قرآن کریم میں فرمایا، تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہوں، کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا۔ سورہ آل عمران آیات 140 اور 141۔ اسی موضوع پر سورہ آل عمران میں فرمایا، اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت پائے جاتے ہو۔ وہ پاک لوگوں کو ناپاک لوگوں سے الگ کر کے رہے گا، مگر اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم کو غیب پر مطلع کر دے۔ آیت 179۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت کو اس حال میں دیکھنا پسند نہیں کرتا کہ ان کے درمیان سچے اہل ایمان اور منافق سب خلط ملط رہیں، لیکن مومن و منافق کی تمیز نمایاں کرنے کے لیے اللہ یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کرتا کہ غیب سے مسلمانوں کو دلوں کا حال بتا دے کہ فلاں مومن ہے اور فلاں منافق، بلکہ اس کے حکم سے ایسے امتحان کے مواقع پیش آئیں گے جن میں تجربے سے مومن اور منافق کا حال کھل جائے گا۔ چنانچہ سورہ آل عمران میں فرمایا، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ آیات 166 تا 176۔ امتحان اور آزمائش۔ مومن کے لیے تو پوری زندگی ایک امتحان اور آزمائش ہے۔ بطور ایک عمومی اصول کے اور غزوے پر تبصرے کی مناسبت سے بھی سورہ آل عمران میں فرمایا گیا، تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانیں لڑانے والے اور اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں۔ تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی۔ لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ یہ اشارہ ہے شہادت کے ان تمنائیوں کی طرف جن کے اصرار سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ فرمایا تھا۔ آیات 142 اور 143۔ جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، جنگ احد میں مسلمانوں کے 70 آدمی شہید ہوئے۔ مسلم سوسائٹی سے 70 آدمیوں کا ایک دم فنا کے گھاٹ اتر جانا معمولی بات نہیں تھی،
خصوصاً اس لیے کہ ان میں سے 10 جلیل القدر صحابہ، انصار و مہاجر دونوں شامل تھے۔ یہ ایک بہت بڑا خلا تھا جسے محسوس کرنا ایک فطری امر تھا۔ یہ ناقابل تلافی اور عظیم نقصان مسلمانوں کے لیے سوہان روح بنا ہوا تھا۔ غالباً شہداء کا مقام و مرتبہ ابھی سب لوگوں کے ذہن میں واضح نہ تھا۔ غزوہ احد کے مختلف پہلوؤں پر تبصرہ کرتے ہوئے واضح کیا گیا کہ بظاہر وہ 70 آدمی قتل ہو گئے، دفنا دیے گئے اور اب ہماری نظروں سے اوجھل ہیں، مگر اصل حقیقت کچھ اور ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، اور جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں اور مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں و فرحاں ہیں، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ آیات 169 تا 171۔ مسند احمد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مروی ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ جو شخص نیک عمل لے کر دنیا سے جاتا ہے اسے اللہ کے ہاں اس قدر پرلطف اور پرکیف زندگی میسر آتی ہے جس کے بعد وہ کبھی دنیا میں واپس آنے کی تمنا نہیں کرتا، مگر شہید اس سے مستثنا ہے۔ وہ تمنا کرتا ہے کہ پھر دنیا میں بھیجا جائے اور پھر اس لذت، اس سرور اور اس نشے سے لطف اندوز ہو جو راہ خدا میں جان دیتے وقت حاصل ہوتا ہے۔ آخر میں غزوہ احد پر جامع تبصرہ کرتے ہوئے فرمایا، اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا۔ ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے۔ تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پسپا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے، اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معاف ہی کر دیا، کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے۔ یعنی تم نے غلطی تو ایسی کی تھی کہ اگر اللہ تمہیں معاف نہ کر دیتا تو اس وقت تمہارا استیصال ہو جاتا۔ یہ اللہ کا فضل تھا اور اس کی تائید و حمایت تھی جس کی بدولت تمہارے دشمن تم پر قابو پا لینے کے بعد ہوش و حواس گم کر بیٹھے اور بلا وجہ خود پسپا ہو کر چلے گئے۔ یہود و نصارہ اور منافقین اور یہودی احد کی شکست کے بعد مسلمانوں میں یہ خیال پھیلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر واقعی نبی ہوتے تو شکست کیوں کھاتے؟ یہ تو ایک معمولی آدمی ہے، ان کا معاملہ بھی دوسرے آدمیوں کی طرح ہے، آج فتح ہے تو کل شکست۔ اللہ کی جس حمایت و نصرت کا انہوں نے تم کو یقین دلا رکھا ہے وہ محض ایک ڈھونگ ہے۔ اس پر سورہ آل عمران کی 150ویں آیت میں فرمایا، ان کی باتیں غلط ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے۔ یہود و منافقین اور اہل کتاب کے طعن و تشنی، ان کے الزامات، ان کے بیہودہ طرز کلام اور ان کی جھوٹی نشر و اشاعت سے تمہیں گھبرانا نہیں چاہیے، کیونکہ مستقبل میں تمہیں مال اور جان دونوں کی آزمائشیں پیش آ کر رہیں گی۔ سورہ آل عمران کی 186ویں آیت میں فرمایا گیا، اور تم اہل کتاب اور مشرکین سے بہت سی تکلیف دہ باتیں سنو گے۔ اگر ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو تو یہ بڑے حوصلے کا کام ہے۔ یہاں مسلمانوں کو تلقین کی جا رہی ہے کہ مشرکین اور یہود و نصارہ کی بیہودہ باتوں کے مقابلے میں بے صبر ہو کر تم ایسی باتوں پر نہ اتر آؤ جو صداقت و انصاف، وقار و تہذیب اور اخلاق فاضلہ کے خلاف ہوں۔ ان سب حالات میں تم صبر اور خدا ترسی کی روش پر قائم رہو۔ عنقریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں
रोब बिठा देंगे، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کی خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے، جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی۔ ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور بہت ہی بری ہے وہ قیام گاہ جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی۔ مابعد احد کے حالات خود نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی پریشان کن تھے، خصوصاً اس لیے کہ یہود و نصارہ اور منافقین و مشرکین اہل اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے تھے۔ آپ کو تسلی دلائی گئی، فرمایا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو لوگ آج کفر کی راہ میں بڑی دوڑ دھوپ کر رہے ہیں ان کی سرگرمیاں تمہیں آزردہ نہ کریں، یہ اللہ کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکیں گی۔ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ رکھے اور بالآخر ان کو سخت سزا ملنے والی ہے۔ جو لوگ ایمان کو چھوڑ کر کفر کے خریدار بنے ہیں وہ یقیناً اللہ کا کوئی نقصان نہیں کر رہے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ یہ ڈھیل جو ہم انہیں دیے جاتے ہیں اس کو یہ کافر اپنے حق میں بہتری نہ سمجھیں، ہم تو انہیں اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں کہ یہ خوب بارے گناہ سمیٹ لیں، پھر ان کے لیے سخت ذلیل کر دینے والی سزا ہے۔ مخالف اسلام گروہوں میں یہودی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف سب سے زیادہ قد رکھتے تھے۔ ان کے نامعقول رویوں کا ذکر کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا گیا، اب اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو بہت سے رسول تم سے پہلے جھٹلائے جا چکے ہیں جو کھلی کھلی نشانیاں اور صحیفے اور روشنی بخشنے والی کتابیں لائے تھے۔ آخر کار ہر شخص کو مرنا ہے اور تم سب اپنے اپنے پورے اجر قیامت کے روز پانے والے ہو۔ کامیاب دراصل وہ ہے جو وہاں آتش دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ محض ایک ظاہر پرفریب چیز ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں جو نتائج رونما ہوتے ہیں انہی کو اگر کوئی شخص اصلی اور آخری نتائج سمجھ بیٹھے اور انہی پر حق و باطل اور فلاح و خسران کے فیصلے کا مدار رکھے تو در حقیقت وہ سخت دھوکے میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہاں کسی پر نعمتوں کی بارش ہونا اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ وہی حق پر بھی ہے اور اسی کو اللہ کی بارگاہ میں قبولیت بھی حاصل ہے، اور اسی طرح یہاں کسی کا مصائب و مشکلات میں مبتلا ہونا بھی لازمی طور پر یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ باطل پر ہے اور مردود بارگاہ الہی ہے۔ اکثر اوقات اس ابتدائی مرحلے کے نتائج ان آخری نتائج کے برعکس ہوتے ہیں جو حیات ابدی کے مرحلے میں پیش آنے والے ہیں، اور اصل اعتبار انہی نتائج کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب کے تسلسل میں مزید ارشاد ہوا، اور یہاں خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، مگر یہ ہدایات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جملہ پیروکاروں کے لیے ہیں۔ سورہ آل عمران کی 160 سے 161 آیات میں فرمایا گیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے بہت نرم مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم خند خو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گرد و پیش سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو اور ان کے حق میں دعائے مغفرت کرو، اور دین کے کام میں بھی ان کو شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو، اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں، اور وہ تمہیں چھوڑ دے گا تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہو؟ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔